بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، مختلف اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، ایک طرف حکومت اپوزیشن نے بنا لی، کل کی اپوزیشن نے حکومت بنا لی، لیکن ابھی تک وزیر اعظم شہباز شریف اپنی کابینہ نہیں بنا سکے۔ کہا جا رہا ہے کہ اتحادی جماعتوں میں اس وقت سخت رسا کشی ہے، پرکشش عہدے تعینات لینے کی، کون سی منسٹری میں کتنا پیسہ ہے، کون سی جماعت کو کتنی منسٹریاں دینی ہیں، گورنر کون بنے گا، صدر کون بنے گا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پرائم منسٹر ہاؤس میں بکر منڈی لگی ہوئی ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی قیمت بڑھانے پر لگا ہوا ہے۔ دوسری طرف حکومت کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایسی چال چلی کہ حکومت کے ایوانوں سمیت سرکاری اداروں میں طوفان برپا ہو گیا۔ عمران خان نے اپنی کور کمیٹی کے ساتھ میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ وہ لاہور کے جلسے کے بعد بہت جلد اسلام آباد میں جا کر دمادم مست کلندر کریں گے، ادھر لانگ مارچ کے دوران دھرنا دیں گے، اور یہ دھرنا ماضی کی نسبت اس کو بڑے وسیع پیمانے پہ پھیلایا جائے گا۔ جو لوگ اسلام آباد نہیں پہنچ سکیں گے وہ پنجاب کے، پاکستان کے مختلف شہروں میں اہم دفاتر وزیر اعلیٰ ورنہ اس کے باہر دھرنا دیں گے، اور یہ سلسلہ بقول پیپلز پارٹی پی پی ٹی آئی کے کہ اس غیر ملکی سازش کے نتیجے میں بننے والی حکومت کے خاتمے اور نئے الیکشن تک جاری رہے گا۔ عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس جو امریکہ سے مراسلہ آیا تھا جس میں ان کی حکومت کو گرانے کی سازش تھی، اس کے ایسے ایویڈنس، اہم ترین شخصیات کے میٹنگ منٹس بھی کچھ لوگوں کو دکھا دیے گئے ہیں۔ اگر وہ باہر آتے ہیں، اگر سپریم کورٹ اس پہ جوڈیشل کمیشن بناتی ہے تو پاکستان کی تاریخ کا، دنیا کا سب سے بڑا سلنڈر ہوگا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو گرانے میں کون کون سی غیر ملکی طاقتیں اور کون کون سے پاکستان کے موجود سیاستدان اعلیٰ کار تھے۔ کس ایئرپورٹ سے جہازوں کا اربوں روپے بھرا جہاز اڑا اور اسلام آباد کس ایئرپورٹ پر پہنچا۔ ایسے خوفناک حقائق سامنے آ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں بیرونی ملک کی امداد بھی عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے کے شواہد بھی سامنے آ گئے ہیں۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ کو کہا کہ مجھے یہ غرض نہیں کہ تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آتی یا نہیں آتی، لیکن وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے مطابق میر جعفروں کی حکومت سراج الدولہ کو دھوکہ دے کے پہلے آئی تھی، اب امریکہ اور ان کے گماشتے ممالک کی پشت پناہی پر پاکستان میں جو راتوں رات تبدیلیاں آئیں، جو وفاداریاں تبدیل کی گئی، جو ضمیر خریدے گئے، یہاں تک کہ اسلام آباد کے اہم مقام پر ایسے جہاز اترے جس میں اربوں روپے نہ صرف پاکستانی بلکہ غیر ملکی کرنسی بھی تھی۔ اس کے ایویڈنس اگر یہ باہر آ گئے تو یقیناً بہت برا ہوگا۔ عمران خان نے اپنی جماعت کے لوگوں سے آج ایک میٹنگ میں کہا، ہو سکتا ہے مجھے امریکہ اور پاکستان میں جو اس کے غلامانہ ذہن کے لوگ ہیں، میری زندگی کو ان سے خطرہ ہے، لیکن پی ٹی آئی کے ورکروں سے وعدہ لیا، انہوں نے رہنماؤں سے لیا کہ اگر مجھے کچھ ہو بھی جاتا ہے تو آپ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں، امریکن سازش کو بے نقاب کریں گے اور اس کے جو پاکستان میں کردار ہیں ان کے نام کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے قریبی حلقوں کو کہا کہ اس کا مرکزی کردار نواز شریف لندن میں بیٹھے ہیں، شہباز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھیج کر پچھتا تو رہے ہوں گے وہ۔ اس موقع پر انہوں نے ایک ادارے میں کہا، مجھے بھیج کر، نکال کر حکومت سے وہ پچھتا تو رہے ہوں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے جو پشاور میں جلسہ کیا، کراچی میں جلسہ کیا، جس طرح جوگ در جوگ عوام آئی، انہوں نے کہا میں اپنی اقتدار کو واپس لینے کے لیے نہیں لڑا، میں صرف امریکہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے ہماری
حکومت اپنے غلاموں کے ذریعے تبدیل کرائی، اور میں عوام کی طاقت سے تمہاری بنائی ہوئی غیر ملکی آقاؤں کی غلام حکومت یعنی کہ موجودہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو گرا کے بتاؤں گا کہ امریکہ سپر پاور نہیں، اللہ ہے۔ اس موقع پر ہماری فواد چودھری، اسد عمر اور دیگر مسلم پی ٹی آئی کے سابقہ رہنماؤں، موجودہ رہنماؤں سے بات ہوئی، سابقہ وزراء سے ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ لاہور کا آپ جلسے کا رنگ دیکھیے گا، لاہور کا رنگ حکومت حکمرانوں کے رنگ اڑا دے گا، اور اس کے بعد ہم پاکستان میں ایسا اعلان کریں گے کہ جو 1947 سے لے کے آج تک موومنٹ نہیں چلی وہ موومنٹ چلائے گی، اور وہ موومنٹ نہ صرف نئے الیکشن کے لیے ہوگی بلکہ غیر ملکی آقاؤں کے غلاموں کی فہرست بھی لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی کہ یہ بیروپیے جو آپ کے سامنے مسلط کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے مطابق، ان کا اصل چہرہ غیر ملکی آقاؤں کی مدد ہے۔ پاکستان سے خدا نہ خواستہ یہ امریکہ اسرائیل کو بنوانا چاہتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جو مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، ظلم و ستم کی داستان ہو رہی ہے، اس سے چشم پروشی کرانا چاہتا ہے امریکہ۔ افغانستان کے لیے ڈرون حملوں کے لیے پاکستان میں ایئر بیس لینا چاہتا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جب میں نے اس غلامانہ احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا تو ہمارے ہی لوگوں کو بلا کر کہا یہ عدم اعتماد عمران خان کی حکومت کو لے جانے کے لیے ہوگی، اور پاکستان نے بھی ہم نے فیلڈنگ سیٹ کر لی اور ہمارے لوگ وہاں بھی ہیں۔ ناظرین، اس مراسلے کے بعد یہ غالباً 6 یا 7 مارچ کو ملا۔ یہ مراسلہ قومی اقتصادی کمیٹی کے سامنے بھی پیش کیا گیا جس میں حساس اداروں کے افسران بھی تھے۔ جب وہ مناظرے پر گفتگو کی گئی تو اس کے میٹنگ منٹس موجود ہیں، اس میں عدم اعتقاد کا بھی ذکر ہے، اور عدم اعتماد کی کامیابی کے بارے میں اگر امریکہ کے غلام پی ٹی آئی کے حکمرانوں کے مطابق اس کو گرا دیتے ہیں تو وہ امریکہ نہ صرف پاکستان کو کچھ فنڈ دے گا بلکہ اس کے جو آقا جو اس کے مورے کام کریں گے ان کے لیے بھی وہ بڑے پیمانے پر ان کی بیرون ملک پراپرٹیاں بنائے گا۔ ناظرین، عمران خان کہا جا رہا ہے کہ جلسہ کر کے لاہور کے جلسے میں پورے پاکستان کی عوام کو انہوں نے دعوت دی ہے، اور اس میں کچھ پردہ نشینوں کو بے پردہ کریں گے جمعرات کے ہونے والے جلسے میں۔ وہ کل کے جلسے کراچی میں بھی بہت طریقے سے مختلف لوگوں کو پیغام دیں گے کہ امریکہ سے جو مراسلہ آیا تھا اس کے آپ خود گواہ ہیں۔ میٹنگ منٹس میں آپ نے لکھا ہے کہ یہ پاکستان کی سلامتی پر حملہ ہے، پاکستان کی خارجی پالیسی کو غلام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی بار محاطب کا انہوں نے کہا میری زندگی میں ایک ہی ملال رہے گا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ رات 12 بجے میں نے کون سا ایسا جرم کرنا تھا جو غیب کا علم ان کے پاس پہنچا اور انہوں نے عدالتیں لگا لی اور وہ جرم بھی نہیں ہوا۔ جبکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کراچی سے ایک جہاز اڑتا ہے، کسی اور جگہ سے اڑتا ہے، اسلام آباد کی اہم مقام پر جہاز اترتا ہے اور اس میں غیر ملکی اور پاکستانی اربوں روپے ہیں، وہ کس کے پاس گئے، کس نے وہ پیسے بانٹے، پاکستان کی عزت کو ملکی اور غیر ملکی کرنسی کے ذریعے فروخت کرنے والے درندے کیوں سامنے نہیں آئے۔ ناظرین، عدم اعتماد کا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، حکومتیں آتی ہیں چلے جاتی ہیں، کئی حکومتیں آئیں کئی چلے گئی، ڈکٹیٹر آئے چلے گئے، صحافی کا کام ہوتا ہے فیکٹس آپ کو لانا، لیکن مجھے اس سے غرض نہیں حکومت کیوں گئی، مجھے اس سے غرض ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے امریکہ نے کیوں رول ادا کیا، اور پاکستان میں میر جعفر کون تھے ان کے نام سامنے آنے چاہیے تاکہ پاکستان کی عوام کو پتہ چلے کہ پاکستان کی خود مختاری کے لیے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کی خود مختاری کے لیے غلامی کا توق پھینکنے والے کون ہیں اور غلام بننے والے کون ہیں۔ 20 کروڑ عوام کا سودا کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ کسی ایک حکومت کا نہیں ہے، عمران خان سب جائیں گے، ملک چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ملک پہلے بھی کئی حاکم آئے، لیکن عمران خان کی جدوجہد کہ انہوں نے امریکن حکم آنے سے منع کیا، پہلا انہوں نے ایئر بیس دینے سے انکار کیا، دوسرا رشیا گئے،
تیسرا مقبوضہ کشمیر اور اسلام فوبیا کے شکار ملکوں کو للکارا۔ ناظرین، یہ تو عمران خان کی سکیم ہے کہ وہ جلد از جلد لاہور کے جلسے کے بعد ان کو اسلام آباد میں لانگ مارچ کی کال دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ 3 اسٹریٹجی انہوں نے اور بنائی ہوئی ہے، کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ ان کی جان لی جا سکتی ہے۔ ان کو عدالتوں سے فارن فنڈنگ اور 2-3 اور کیس بنا کر ان کو عدالتوں سے ان کے خلاف حکم لیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے پلان اے بنایا، پلان بی بنایا، پلان سی۔ یہ پہلا پلان میں نے آپ کو بتا دیا، ان کا لانگ مارچ اور دھرنا ہوگا۔ بی اور سی پلان فی الحال بنانا مناسب نہیں، کیونکہ اس کے نتائج یقیناً پاکستان کی عوام کو نظر آئیں گے۔ دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے، مولانا فضل الرحمان نے، محمود خان اچکزئی نے، محسن داوڑ نے، وزیر نے اور اختر مینگل نے، محمود خان اچکزئی نے عمران خان کی حکومت تو گرا لی۔ وہ کس طرح گرائی وہ ساری کہانی آپ کے سامنے ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن کیا مقصد عمران خان کی حکومت گرانا تھا؟ میں اپوزیشن سے موجودہ حکمرانوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اور ناظرین آپ سے بھی، چاہے آپ کا تعلق پاکستان پی ٹی آئی سے ہے، چاہے آپ کا پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ سے ہے، جماعت اسلامی سے ہے، جمعیت علماء اسلام سے ہے، ہم کیوں سے خدا را پاکستان بن کے سوچیے، پاکستانی بن کے سوچیے گا۔ سیاسی وابستگیاں چھوڑ دیں، سارے ہی قابل احترام ہیں۔ یہی حکمران، یہی نواز شریف، یہی مریم نواز، یہی مولانا فضل الرحمان کہتے تھے 2018 کے الیکشن فراڈ ہے، دھوکہ ہے، خلائی مخلوق نے دھاندلی کی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے دھاندلی کی ہے، الیکشن جعلی ہے، ہم نہیں مانتے، سلیکٹر کو بھی نہیں مانتے اور سلیکٹڈ کو بھی نہیں مانتے، یعنی کہ عمران خان کو بھی نہیں مانتے، اور ان کی مراد ہے جو ان کو لائق تھی فوج اسٹیبلشمنٹ، اس کو بھی نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا ایک دن بھی یہ حکومت میں بیٹھنا جرم ہے۔ لاہور، گجرانوالا، پشاور، کراچی، کوئٹہ، نواز شریف کی تقریریں گواہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اہم عہدوں پر فائز لوگوں کے استعفے لیے اور الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگائے، اور انہوں نے کہا اس جعلی حکومت کو ایک دن بھی نہیں برداشت کرنا، نیا الیکشن۔ لیکن جیسے ہی اقتدار ان کو ملتا ہے، آپ سب ان سے سوال کریں، بھائی اگر 18 میں دھاندلی ہوئی تھی، فراڈ ہوا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا، یہ سلیکٹڈ ہے اور سلیکٹر بھی جعلی ہے، سلیکٹڈ بھی جعلی ہے، اور ایک دن میں حکومت نہیں چلنا چاہتی، تو جب آپ نے وزارت عظمیٰ لے لی تو پھر اس کی ساری خرابیاں خوبیوں میں کیسے بدل گئی؟ آپ حاکم وقت کیوں بنے؟ اس میں تو سارے ہی ارکین اسمبلی وہ ہیں جو 18 میں منتخب ہوئے تھے۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ جرم تم کرو، تم ڈاکہ مارو حلال، تم چوری کرو حلال، تم جھوٹ بولو حلال، اور دوسرا بندہ کوئی اس کی نشاندہی کرے تو اس کو کہتے ہو صحافیوں کو قتل کرا دو، ان کے اوپر پرچے کرا دو، ان کو گرفتار کرا دو، ان کی فیملیوں کا جینا مشکل کر دو۔ اور کب تک لوگوں کو طاقت اور گن کے ذریعے خریدتے رہو گے؟ میری موجودہ وزیر اعظم سے گزارش ہے، خدا کے لیے آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں، آپ نے اب حلف لیا ہے۔ ایک وہ عمران خان وزیر اعظم تھا جس نے حلف لیا تھا پاکستان کی عزت اور وقار اور آئین کی حفاظت کرنے کے لیے، انہوں نے غلامی قبول نہیں کی اور وزارت عظمیٰ چھوڑ دی۔ اس میں کس طرح عدم اعتماد ہے وہ لمبی، اب آپ کے پاس فرض ہے کہ اگر امریکہ نے جو مراسلہ لکھا تھا اس کے اصل حقائق پوری عوام کے سامنے لائے، ورنہ یہ عوام معاف نہیں کرے گی۔ ہمیں حکومتیں تبدیل ہونے کا کوئی افسوس نہیں، لیکن ہمیں اپنے ملک میں چھپے میر جعفر جو ملک کا سودا چند ڈالروں، پاؤنڈ اور غیر ملکی کرنسی اور پیسوں کے لیے کرتے ہیں، ہمیں وہ نامنظور ہے۔ ناظرین، دوسری طرف کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تمام اتحادی 14 جماعتوں میں سخت لڑائی ہو رہی ہے۔ ایک گورنر مانگ رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے صدر ہے، ایک کہہ رہا ہے وزیر کے ساتھ سیکٹری دے، ایک کہتا ہے ڈی پی او میرا لگائے، ڈی سی او لگائیں، تمام کشش اسامیاں جن پر اربوں روپے پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ یہ بکر منڈی بنی ہوئی ہے کہ یہ عہدے مجھے دے دو، ساتھ یہ افسر دے دو، میں اتنا پیسہ بنا لوں۔ کیا یہ تو کہتے تھے ہم مہنگائی کی وجہ سے سڑکوں پہ آ رہے ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے آ رہے ہیں، بجلی کی قیمت بڑھ گئی، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، روزمرہ اشیاء کی قیمت بڑھ گئی، جو بڑھی بھی، لیکن اب نہ مہنگائی کا ذکر کرتے ہیں، نہ بے روزگاری کا ذکر کرتے ہیں، نہ کرپشن کا ذکر کرتے ہیں، اب اور صرف لڑ رہے ہیں کہ مجھے پرکشش عہدے دے دو، سیکٹری اسٹیبلش میرا لگا لو، سیکٹری ایف بی آر میرا لگا لو، چیئرمین ایف بی آر میرا لگا لو، اس وزارت میں مجھے سیکٹری دے دو، اس ضلع میں مجھے ایم پی ایم این اے کی سیٹیں دے دو، ڈی سی او ڈی پی او میرا لگا دو۔ اگر ایسے لوگ آپ پر آ جائیں گے تو یاد رکھ لیں
آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. یہ پاکستان کی عزت اور وقار کا مسئلہ ہے. ہمیں اس سے گردری شفاف الیکشن ہونے چاہیے. جو بھی سیاسی جماعت ہے جس کو میری عوام چاہے, جس کو آپ لوگ منتخب کریں, وہ 100 دفعہ ہے صاف شفاف الیکشن سے حکومت کرے, ایمانداری سے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے, تاکہ پاکستان ترقی کرے. ہمیں پاکستان میں چند خاندانوں کی ترقی سے غرض نہیں, حسد بھی نہیں, لیکن اس ملک کی 98% پاپولیشن جو 3 وقت کی روٹی نہیں کھاتی, خدا کے لیے ہمیں وہ حاکم چاہیے جو غریب آدمی کو تعلیم دے, صحت کی سہولتیں دے, روزگار دے, انصاف دے, ظلم و ستم سے بچائے, نا انصافیوں سے بچائے, فراڈ سے بچائے, جو حاکم وقت ہو. جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ویسے تو نہیں آ سکتے, ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں, لیکن ہمیں حاکم وہ چاہیے جو عوام کی رائے سے, عوام کی مرضی سے, عوام کے لیے آئے, بیرونی طاقتوں کے ایجنڈے پہ نہ آئے. ایسے حاکم کو میں نہیں مانتا. پاکستان زندہ باد.